آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریشنل نمبرز اور ارریشنل نمبر. نہایت اہم ٹاپک ہے اور بڑا کنسیپچول ٹاپک ہے. اچھا، میں سب سے پہلے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک ہمارے پاس سیٹ ہوتا ہے، اسے ہم ظاہر کرتے ہیں زیڈ سے. انگریزی میں اس کا نام ہے سیٹ آف انٹیجرز اور اردو میں ہم اسے کہتے ہیں صحیح اعداد کا سیٹ. یہ میں نے بھی آپ کے سامنے لکھ دیا. اس کی کیا خاص بات ہے؟ اس میں زیرو بھی شامل ہے، سارے کے سارے پازیٹیو ایلیمنٹس بھی شامل ہیں اور سارے کے سارے نیگیٹو ایلیمنٹس بھی شامل ہیں. اسے ہم کہتے ہیں صحیح اعداد کا سیٹ، یا انگلش میں ہم کہتے ہیں سیٹ آف انٹیجرز. بہرحال یہ آپ پہلے سے جانتے ہیں. اچھا، ناطق اعداد یا ریشنل نمبرز، اس کی ڈیفینیشن سمجھانے سے پہلے میں شروعات کرتا ہوں ایک مثال دے کر. مثلاً ہمارے پاس ایک بھئی نمبر ہے 4/5. یہ میں نے بھی آپ کے سامنے ایک نمبر لکھ دیا. آپ اس نمبر پر غور کریں. دیکھیں بھائی، جو اوپر والا ایلیمنٹ ہے یعنی کہ 4 اس سیٹ کے اندر موجود ہے. یہ بھی آپ کے سامنے پڑا ہے. نیچے والا نمبر کون سا ہے؟ نیچے والا نمبر ہے 5. آپ بھی نوٹ کریں کہ 5 بھی اس کے اندر کیا ہے؟ موجود ہے، کیونکہ یہ جاری ہے. اس میں 10 بھی ہوگا، 100 بھی ہوگا، لاکھ بھی ہوگا، کروڑ بھی ہوگا. یہ سارے کے سارے ایلیمنٹ شامل ہوں گے. سوان سے یہی مراد ہوتی ہے. تو بہرحال تو دیکھیں بھائی کہ جو 4 ہے یہ بھی زیڈ کے اندر بھی موجود ہے، اور جو 5 ہے یہ بھی زیڈ کے اندر موجود ہے. اور مزید آپ دیکھیں کہ جو نیچے والا نمبر ہے یعنی کہ جو 5 ہے یہ 0 کے برابر بھی نہیں ہے. 5 is not equal to 0. تو بھئی یاد رکھیں کہ اگر اوپر والا ایلیمنٹ اور نیچے والا ایلیمنٹ یہ دونوں اس سیٹ کے اندر موجود ہوں گے تو وہ والا جو نمبر ہوگا اسے ہم کہیں گے یہ ایک ریشنل نمبر ہے. اب جو 4/5 ہے، جو 4/5 ہے، اب ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ایک ریشنل نمبر ہے. ایک اور مثال آپ دیکھیں بھائی. مثلاً میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں جی -8/17. اچھا بھائی دیکھیں، آپ نے چیک کرنا ہے کیا جو اوپر والا ایلیمنٹ ہے اس سیٹ کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے. تو دیکھیں بھائی، جو اوپر والا ایلیمنٹ ہے یعنی کہ -8 یہ موجود ہے، یہ بیلانگ کرتا ہے زیڈ کو، یعنی اوپر والا ایلیمنٹ بھی موجود ہے. اور مزید آپ دیکھیں کہ جو نیچے والا ایلیمنٹ ہے یہ بھی زیڈ کے اندر موجود ہے. اب دیکھیں بھائی، -8 بھی زیڈ کے اندر موجود ہے اور 17 بھی زیڈ کے اندر موجود ہے. تو لہٰذا جو -8/17 ہے یہ بھی کیا بن گیا؟ یہ بھی ہمارے پاس ایک ریشنل نمبر بن گیا. ٹھیک ہے. اور مزید آپ دیکھیں کہ جو نیچے والا نمبر ہے یہ 0 کے برابر بھی نہیں ہے. تو لہٰذا 4/5 بھی ریشنل ہے، -8/17 بھی ریشنل ہے. اچھا بھائی، اس سے مراد یہ بنتی ہے کہ جتنے بھی اعداد بٹا والے ہوتے ہیں جن کا اوپر والا نمبر بھی اس سیٹ کے اندر موجود ہوگا اور جن کا نیچے والا نمبر بھی اس سیٹ کے اندر موجود ہوگا، تو وہ سارے کے سارے اس قسم کے جو بٹا والے اعداد ہوں گے یا ایلیمنٹس ہوں گے وہ کون سے ہوں گے بھائی؟ ریشنل نمبرز ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا، مثلاً بھائی میں ایسے لکھ دیتا ہوں 3/5 ریشنل ہے، -100/13 ریشنل ہے، -11/22 یہ بھی ریشنل ہے، 3/1 یہ بھی ریشنل ہے، 9/10 یہ بھی ریشنل ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ اعداد جن کا اوپر والا ایلیمنٹ اور نیچے والا ایلیمنٹ اگر بھی دونوں سیٹ زیڈ کے اندر موجود ہوں گے تو وہ سارے کا سارا جو نمبر ہوگا دیٹ ول بی ریشنل نمبر. اچھا، ایک اور بڑی اہم بات. اچھا بھائی دیکھیں، میں لکھتا ہوں جی 0. اب 0 بیسیکلی جو ہے نا، 0 سے مراد ہے 0/1. یاد رکھیں بھی جس کا بٹا نہ ہو، ظاہراً اگر بھی بٹا نہیں ہے تو اس کا بٹا آپ 1 لگا سکتے ہیں. یعنی 0 سے مراد ہے 0/1. کہیں پر بھی 1 لکھا ہوا ہے، 1 سے مراد ہے 1/1. کہیں پر 2 لکھا ہوا ہے، 2 سے مراد ہے 2/1. 3 ہے
3 سے مراد ہے 3/1. کہیں پر بھئی 100 ہے تو 100 سے مراد ہے 100/1. کہیں پر ہے -30، اس سے مراد ہے -30/1. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام ایلیمنٹس جن کا ظاہراً بٹا نہیں ہوتا، ظاہراً ڈیوائزر نہیں ہوتا، تو بھئی ذہن نشین کر لیں کہ ان کا ڈیوائزر ہمیشہ ہوتا ہے 1. یعنی آپ ان کا ڈیوائزر بنا سکتے ہیں بھئی 1. تو آپ دیکھیں بھئی ان کا ڈیوائزر 1 بنانے کے بعد اب آپ 0 کو چیک کریں. اب دیکھیں بھئی اوپر والا ایلیمنٹ بھی اس سیٹ کے اندر موجود ہے اور نیچے والا ایلیمنٹ بھی اسی سیٹ کے اندر موجود ہے، تو لہٰذا 0/1 مطلب یہ کہ 0 یہ ہمارے پاس ایک ریشنل نمبر ہوگا. ٹھیک ہے، تو 0 ہمارے پاس ہے بھائی ریشنل نمبر. اس کے بعد دیکھیں 1 سے مراد ہے 1/1، تو 1/1 بھی کیا بن گیا؟ یہ بھی ریشنل بن گیا، تو لہٰذا 1 بھی ہمارے پاس ہے ریشنل ہے. اسی انداز سے بھی آپ 2 کو دیکھیں، یعنی کہ 2/1، تو 2/1 بھی کیا ہوگا؟ ریشنل ہوگا. مطلب یہ بن گیا کہ 2 بھی کیا ہے؟ یہ ایک ریشنل نمبر ہے. تو بھئی 2 بھی ریشنل ہے، 3 بھی ریشنل ہے، 4 بھی ریشنل ہے، اینڈ سو آن. یعنی تمام پازیٹیو انٹیجرز، تمام کے تمام جو مثبت اعداد ہیں، پازیٹیو انٹیجرز ہیں، جو سیدھے سادے نمبرز ہوتے ہیں، جن میں اشاریہ نہیں ہوتا، جن میں بٹا نہیں ہوتا، بالکل سیدھا سادہ بھئی 5 ہے یا 10 ہے یا 100 ہے یا 1000 ہے یا لاکھ ہے، اس قسم کے بھی سارے کے سارے جو ارکان ہوں گے وہ ہمارے پاس کیا ہوں گے؟ بھئی ریشنل نمبرز ہوں گے. ٹھیک ہے، اور ان دی سیم وے جتنے بھئی نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں، سیدھے سادے منفی، -1 ہے، -2 ہے، -3 ہے، -7 ہے، -10 ہے، -100 ہے، یہ جو سیدھے سادے ارکان ہیں لیکن منفی ہے، اب یہ بھی سارے کے سارے بھی کیا ہوں گے؟ یہ سارے کے سارے ریشنل ہوں گے. جیسے میں نے آپ کو یہاں پر بھی مثال دی ہے -30 کی. -30 کو آپ لکھ سکتے ہیں -30/1. اب دیکھیں بھائی -30 بھی اس کے اندر موجود ہوگا اور 1 بھی اس کے اندر موجود ہوگا، تو لہٰذا جو -30/1 ہے یہ ریشنل نمبر ہوگا. مطلب یہ بن گیا کہ -30 ریشنل نمبر ہوگا. تو لہٰذا سارے کے سارے جو نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں، -1 ہے، -2 ہے، -3 ہے، اینڈ سو آن، یہ سارے کے سارے بھی ریشنل ہوں گے. ان کا تعلق ناطق اعداد سے ہوگا یا کیو سے ہوگا. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 belongs to Q، ناطق اعداد ریشنل نمبرز، 100 belongs to Q، 0 belongs to Q، -11 belongs to Q. تو لہٰذا جو سیدھے سادے نمبرز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے بن جاتے ہیں بھی ریشنل نمبر. پھر میں نے آپ کو دوسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جتنے یہ بٹا والے ہوتے ہیں، جن کا اوپر والا نمبر بھی زیڈ کے اندر موجود ہو، نیچے والا نمبر بھی زیڈ کے اندر موجود ہو، تو وہ بھی سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ بھی ریشنل نمبرز ہوں گے. اچھا اب سوال پیدا ہوگا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں بھئی سارے کے سارے یہ ریشنل ہیں، تو اب ارریشنل کون سے ہوں گے؟ یہ بھی سمجھیں. اب یاد رکھیں کہ وہ ایلیمنٹس جو اس سیٹ کے اندر موجود نہیں ہوں گے وہ سارے کے سارے بن جائیں گے بھئی ارریشنل. مثلا میں بھی مثال دیتا ہوں √3/2. آپ اس پر غور کریں بھائی. دیکھیں بھائی نیچے والا جو نمبر ہے 2 ہے وہ تو اس کے اندر موجود ہے، آپ کے سامنے ہے، لیکن جو اوپر والا نمبر ہے وہ ہے 3 کا جذر. ذرا بھی غور کریں کہ اس کے اندر 3 تو موجود ہے لیکن 3 کا جذر یا √3 اس سیٹ کے اندر بھی موجود نہیں ہے. اور شرط ہوتی ہے کہ اوپر والا نمبر بھی اس کے اندر موجود ہو اور نیچے والا نمبر بھی اس کے اندر موجود ہو. لیکن آپ دیکھیں بھئی دونوں یہ ایلیمنٹس اس کے اندر موجود نہیں، البتہ نیچے والا موجود ہے لیکن ہمیں غرض ہے کہ دونوں سیٹ کے اندر موجود ہونے چاہیے. تو لہٰذا یہ میں ویسے لکھ بھی دیتا ہوں کہ √3 does not belong to Z، یعنی Z کے اندر بھی موجود نہیں ہے. 2 belongs to Z، 2 موجود ہے. اور مزید آپ دیکھیں کہ 2 is not equal to 0، 2 بھی 0 کے برابر نہیں ہے. دیکھیں اگر بھئی اوپر والا نمبر بھی اس کے اندر موجود ہوتا، نیچے والا بھی اس کے اندر موجود ہوتا اور نیچے والا 0 کے برابر نہ ہوتا تو یہ والا نمبر ریشنل بن جاتا. لیکن اب فی الحال یہ نمبر کیا ہوگا بھائی؟ یہ ارریشنل ہوگا، یعنی کہ غیر ناطق ہوگا.
बहरहाल एक और मिसाल मैं देता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 11 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 13। अच्छा भाई, इस नंबर के अंदर आप देखें कि जो ऊपर वाला नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 11, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू जेड। ऊपर वाला नंबर भी जेड के अंदर मौजूद नहीं है, नीचे वाला नंबर भी जेड के अंदर मौजूद नहीं है। और मज़ीद आप देखें कि जो नीचे वाला नंबर है ये ज़ीरो के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो अब देखिए भाई, ऊपर वाला नंबर जेड के अंदर मौजूद नहीं है, नीचे वाला नंबर जेड के अंदर मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ये भी नंबर क्या बन गया, ये बन गया इर्रेशनल। मतलब ये है कि इसका ताल्लुक होगा क्यू डैश से, इसका ताल्लुक बन जाएगा भी क्यू डैश से। ठीक है, सैकड़ों हज़ारों लाखों मिसालें हैं भाई कि आप रेशनल भी बना सकते हैं नंबरों को, इरेशनल आप बना सकते हैं, बहुत सारी मिसालें हैं। लिहाजा सिंपली मैं अब आपको ये बताता हूँ कि ऐसा एलिमेंट जिसका स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं आता, यानी इशारिया में जाता है, पॉइंट्स में जाता है। अब इसका भी बनता है 1 पॉइंट समथिंग, इसका बनता है 1 पॉइंट समथिंग, इसका बनता है 2 पॉइंट समथिंग। मतलब ये है कि इसका भी पूरा पूरा जज़र नहीं आता, इसका भी पूरा पूरा जज़र नहीं आता, इसका भी पूरा पूरा जज़र नहीं आता। अलबत्ता जो 9 है, मसलन स्क्वायर रूट ऑफ 9, अब इसका भी आ गया 3 के बराबर, पूरा पूरा इसका स्क्वायर रूट आ जाता है। ठीक है, तो लिहाजा याद रखें, एक यूनिवर्सल एक कानून आप याद रखें कि वो हो एलिमेंट्स जिनका स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं आता या इशारिया में चला जाता है, पॉइंट्स में चला जाता है, वो सारे के सारे जो आदाद होंगे, वो नंबर्स होंगे, वो इर्रेशनल होंगे। ये भी इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है। अलबत्ता अगर आप इसकी बात करें स्क्वायर रूट ऑफ 9, अगर आप ज़ाहिरन देखें भाई इसके अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 9 मौजूद नहीं है, ज़ाहिरन अगर आप देखें। लेकिन भाई देखिए असल में क्या है, जो स्क्वायर रूट ऑफ 9 है ये किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो 3 आप देखिए इसके अंदर मौजूद है, यानी इसकी जो असल हैसियत है वो इसके अंदर मौजूद होनी चाहिए, इसकी जो ओरिजिनलिटी है वो इस सेट के अंदर भी मौजूद होनी चाहिए। तो लिहाजा ऐसे आदाद जिनका भी स्क्वायर रूट पूरा पूरा आ जाता है, एक होल नंबर आ जाता है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स वो रेशनल होंगे, और जिनका स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं आता, इशारिया में चला जाता है, भाई पॉइंट्स में चला जाता है, वो सारे के सारे जो आदाद होंगे वो इर्रेशनल होंगे। अच्छा, मज़ीद आप एक बात समझें, चंद भाई नंबर्स होते हैं पॉइंट्स वाले, इशारिया वाले। मसलन ये एक नंबर है भाई 2.1, एक और नंबर है जी 1.2, 3.9.003 वगैरह वगैरह। इन पर आप भी गौर करें। इनकी एक ख़ास बात है नंबर्स की कि इशारिया के बाद वाले जो नंबर्स हैं वो लिमिटेड हैं, यानी इशारिया के बाद जो 1 है, बस 1 के बाद आगे कोई भी एलिमेंट नहीं है, ना आगे डॉट्स हैं। मतलब ये है कि 1 पर ये वाला नंबर एंड हो गया, पॉइंट के बाद 1 पर भी क्या हो गया, एंड हो गया। ये हो गया भाई एंड, इधर मैं लिख देता हूँ ये एंड हो गया, या इसे मैं लिख सकता हूँ टर्मिनेट हो गया। ये भी टर्मिनेट हो गया। या आप देखिए पॉइंट के बाद 2 पर टर्मिनेट हो गया, ये पॉइंट 003 पर टर्मिनेट हो गया। एक और मैं मिसाल देता हूँ 8.123009711। ये लंबा नंबर है ज़ाहिरन, लेकिन भी आप देखिए 1 पर क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया।
تو ایک بنیادی قانون آپ یاد رکھیں کہ جتنے ٹرمینیٹنگ نمبرز ہوں گے پوائنٹ کے بعد، جتنے بھی ٹرمینیٹنگ نمبرز ہوں گے جو ختم ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی نمبر پر جا کر اینڈ ہو جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے بھی یاد رکھیں وہ ریشنل ہوں گے. وہ تمام اعداد وہ کیا ہوں گے بھائی؟ ریشنل ہوں گے. وجہ کیا ہے؟ یہ جو میں ان ساروں میں سے میں ایک آپ کو مثال سمجھا دیتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں جب بھی آپ کسی نمبر کو چیک کریں بھئی ریشنل ہے یا ارریشنل ہے، آپ یہ کیا کریں اس کی اصلیت چیک کریں، وہ اوریجنلی وہ کیا ہے. اب مثلاً بھئی دیکھیں 2.1 ہے، یہ اصل میں ہے 21/10. یعنی اگر آپ اشاریہ کو ہٹا دیں تو نیچے آپ 10 لگا سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس کی اصل حیثیت یہ ہے. اب آپ دیکھیں بھئی 21 بھی اس کے اندر موجود ہے، 10 بھی اس کے اندر موجود ہے، تو یہ اوورال نمبر بھئی کیا بن گیا؟ یہ ریشنل نمبر بن گیا. اب جب یہ ریشنل ہے تو یہ بھی کیا ہوگا؟ ریشنل ہوگا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ بھی ریشنل ہے، یہ بھی ریشنل ہے. میں نے ایک مثال سے آپ کو سمجھا دی، باقی اسی انداز سے آپ اشاری ہٹا سکتے ہیں بٹ آپ ان کا لگا سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ سارے کے سارے بھی کیا ہوں گے؟ یہ ریشنل ہوں گے. تو ایک اور میں نے آپ کو یونیورسل ایک لا بتا دیا کہ وہ تمام نمبرز، تمام ایلیمنٹس جو اشاریہ کے بعد ٹرمینیٹ ہو جاتے ہیں، پوائنٹ کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے بھی نمبرز کیا ہوں گے؟ وہ ریشنل ہوں گے. اچھا اب یاد رکھیں اب سارے اشاریہ والے ریشنل نہیں ہوں گے. بھئی آپ جو بھی نمبر آپ اشاریہ والے دیکھیں آپ اسے ریشنل بنا دیں، ایسا نہیں ہوگا. لازمی نہیں ہے کہ اشاریہ والا ریشنل ہو. میں سمجھاتا ہوں بھائی. ایک مثلاً ایک نمبر ہے جی 0.9312، میں بلکہ 7-8 میں نمبر لکھ دیتا ہوں، میں ان کے بارے میں آپ کو سمجھاتا ہوں ان میں سے کون سے ریشنل ہیں کون سے ارریشنل ہیں. 11103 اینڈ سو آن. ایک اور نمبر میں لکھتا ہوں جی 0.12121212 اینڈ سو آن. ایک اور میں نمبر لکھتا ہوں بھائی 9.3000891117 اینڈ سو آن. ایک میں نے نمبر لکھ دیا بھائی. ایک اور میں نمبر لکھتا ہوں 0 پوائنٹ یا 10 پوائنٹ کر دیں، پہلے آپ کوئی بھی نمبر لگا سکتے ہیں. 10.3134 3134 3134 اینڈ سو آن. اچھا فی الحال میں آپ کو 4 مثالوں سے سمجھاتا ہوں. اچھا بھئی دیکھیں نا کہ ان تمام اعداد میں، تمام ایلیمنٹس میں اگر آپ غور کریں نا اشاریہ کے بعد یہ آگے جاری ہیں، یہ آگے جاری ہیں. اشاریہ کے بعد یہ ایلیمنٹس یہ سٹاپ نہیں ہوتے، ٹرمینیٹ نہیں ہوتے، بلکہ اپ ٹو انفینیٹی یہ کیا ہیں بھئی؟ جاری ہیں. میں سامنے لکھ دیتا ہوں بھئی اپ ٹو انفینیٹی، یہ بھی اپ ٹو انفینیٹی، یہ بھی اپ ٹو انفینیٹی. یہ یعنی کہ لا محدود تک یہ چلتے رہیں گے، ان کا کبھی بھی اینڈ نہیں ہوگا. تو بہرحال اب یہ والا بھی کیا ہے جی؟ نان ٹرمینیٹنگ ہے، یعنی ختم نہ ہونے والا. یہ سارے کے سارے میں نے لکھے ہیں نان ٹرمینیٹنگ. یہ بھی سارے کے سارے ہیں نان ٹرمینیٹنگ جتنے میں نے لکھے ہیں، کیونکہ اشاری کے بعد یہ اینڈ نہیں ہوتے. لیکن بھئی اس کی 2 کیٹیگریز ہیں، اس کی 2 قسمیں ہیں. آپ ذرا پہلے نمبر پر غور کریں، یہ والا جو نمبر ہے اشاریہ کے بعد دیکھیں کہ یہ ہے تو نان ٹرمینیٹنگ یعنی ختم نہیں ہوتا. اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے اس نمبر کی کہ اس کے جو ایلیمنٹس ہیں ان میں کوئی سر نہیں ہے، ان میں کوئی ردھم نہیں ہے. مثلا یہ 9 3 ہے، پھر 1 آ گیا، پھر 2 آ گیا، 3 آ گیا، 1 1 1 آ گیا، 0 0 آ گیا، 3 آ گیا. یہ بے سرے آپ کہہ سکتے ہیں انہیں، یہ سر میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے بے سرہ گلوکار ہوتا ہے، یہ اسی طرح کے ایلیمنٹس ہیں، یہ بالکل بے سرے ہیں، ان کی کوئی سر نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے، کیونکہ کبھی 1 آ گیا، کبھی 0 آ گیا، کبھی 3 آ گیا، کبھی 9 آ گیا، تو یہ بے سرے ہیں
اور ختم نہ ہونے والے ہیں، یعنی گلوکار ہے جو مسلسل گا رہا ہے اور ساتھ بے سرہ بھی ہے. یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا آسان سی مثال سے. اب نیچے والا ذرا دیکھیں بھائی، اس کی بات کریں. یہ ہے تو نان ٹرمینیٹنگ، اٹ از گوئنگ اپ ٹو انفینٹی. یہ ہے بھائی نان ٹرمینیٹنگ، ختم نہ ہونے والا ہے اشاریے کے بعد. لیکن آپ دیکھیں ان میں سر ہے، یہ ہے 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2، یہ سر میں ہے. ٹھیک ہے، لگاتار بھائی گاتا جا رہا ہے، سر میں گاتا جا رہا ہے، بے سرہ نہیں ہے. اوپر والا بے سرہ تھا، نیچے والا کیا ہے بھی سر میں ہے. تو لہٰذا یہ سر میں ہے، یہ بے سرہ. میں سمجھاتا ہوں ان کی انگریزی کیا ہوتی ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، بے سرے کی اور سر والے کی انگلش کیا ہوتی ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا بھائی تیسرے نمبر والا دیکھیں. حاشر بتاؤ یہ سریلا ہے یا بے سرہ ہے نیچے والا؟ تو جو بھائی تیسرے نمبر والا ہے یہ بھی بے سرہ ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ اس نے بھی راگ الاپنا شروع کر دیا اپ ٹو انفینٹی. ٹھیک ہے نا، لیکن بھائی دیکھیں کوئی اس کی سر نہیں ہے. 3 ہے، پھر زیروز آ گئی، پھر 8 9 1 1 1 وغیرہ وغیرہ ساری اس نے بھی کھچڑی بنا دی. ٹھیک ہے، تو لہذا یہ سریلا نہیں ہے. ہاں اینڈ والا دیکھیں، اس میں دیکھیں یہ لمبی راگ لگا رہا ہے بھائی 3 1 3 4 3 1 3 4 3 1 3 4 ہے تو نان ٹرمینیٹنگ، لیکن بھائی سر میں ہے، بار بار وہ ادائیگی وہ سیم کر رہا ہے، کوئی اس میں نا بے سرے والی بات نہیں ہے. تو لہٰذا یاد رکھیں کہ یہ جو ہوتے ہیں نا جو سر والے ہوتے ہیں، جیسے یہ ہے اور یہ ہے، انہیں کہتے ہیں ریکرنگ. انہیں کیا کہتے ہیں بھائی؟ ریکرنگ، یعنی بار بار آنے والے. یہ بھی ریکرنگ ہے اور یہ بھی ریکرنگ ہیں، دونوں یہ ریکرنگ ہیں. دوسرے نمبر والا اور چوتھے نمبر والا دونوں کیا ہیں بھائی؟ ریکرنگ ہیں. ٹھیک ہے. اب جو پہلے نمبر والا ہے، یہ جو بے سرہ تھا، یہ والا اور یہ والا، یہ ہے نان ریکرنگ. ٹھیک ہے بھائی، یعنی ان میں ریپیٹیشن نہیں ہو رہی. یہ دیکھیں کبھی کیا مارتا ہے کبھی کیا مارتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس انداز سے وہ آگے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ والا اور یہ والا یہ نان ریکرنگ ہوں گے، اور یہ والا اور یہ والا یہ کیا ہوں گے بھائی؟ ریکرنگ ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اب بنیادی قانون یاد رکھیں، جتنے اب ہیں نا اپنا یہ سر والے، یہ والا اور یہ والا، یہ ریشنل ہوں گے. یہ کیا ہوں گے بھائی؟ ان کا تعلق ہوگا کیو سے، اس کا تعلق بھی ہوگا کیو سے. اور جو بے سرے ہیں یعنی کہ نان ریکرنگ ہیں، یہ ان کا تعلق ہوگا بھائی کیو ڈیش سے، یعنی یہ ارریشنل ہوں گے. یہ کیو ڈیش بن گیا. ٹھیک ہے، یہ بھی کیو ڈیش، اس کا تعلق بھی کیو ڈیش، یعنی کہ یہ ارریشنل ہے، یہ ریشنل ہے، یہ ارریشنل ہے، اور یہ کیا ہے؟ ریشنل ہے. یہی وجہ ہے آگے یہ کوسچنز میں آئے گا کہ جو پائی ہوتا ہے نا، پائی، اگر آپ اس کی اوریجنل ویلیو چیک کریں نا تو وہ عام روٹین میں کہی جاتی ہے 22/7 ہے، لیکن وہ والی قیمت اصل اس کی نہیں ہے. پائی کی جو اصل ویلیو ہے وہ ہے بھائی 3.314149. یہ کوئی مجھے یاد کنفرم نہیں اس قسم کی ہے بھائی. یہ دیکھیں نا، یہ ایک تو کیا ہے؟ نان ٹرمینیٹنگ ہے، ختم نہ ہونے والی ہے بھائی. یعنی پائی بھی اصل میں بے سرہ ہے، یاد رکھ لیں. پائی بھی کیا ہے؟ بے سرہ ہے، کیونکہ اس کے ایلیمنٹس ریپیٹ نہیں ہو رہے. 3 1 ہے، پھر 4 1 ہے، پھر 4 6 ہے، پھر 9، آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اب یہ کیا بن گیا؟ یہ غیر ناطق بن گیا، یعنی کہ ارریشنل بن گیا. جب یہ ارریشنل ہے تو یہ اصل میں کیا ہے؟ پائی ہے. تو پائی کو ہم کیا کہتے ہیں بھائی؟ ارریشنل کہتے ہیں. تو یہ ایک بنیادی کنسیپٹ تھا ریشنل کا اور ارریشنل کا. میں نے آپ کو شروع میں سمجھایا تھا کہ جتنے بھی سیدھے سادھے نمبرز ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اینڈ سو آن، یا منفی آپ نمبر لے لیں، وہ سارے کے سارے بھی ریشنل ہوں گے. سارے کے سارے جو ایون نمبرز ہیں بھائی، 2 نفی 2 4 نفی 4 6 نفی 6 0 آ گئی، 8 نفی 8، یہ بھی سارے کے سارے بھی کیا ہوں گے؟ ریشنل ہوں گے. اس کے علاوہ بھائی جو 8 نمبرز ہیں، +-1 +-3 +-5 +-7 +-9،
یہ بھی سارے کے سارے بھی کیا ہوں گے؟ یہ بھی ریشنل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بذات خود یہ والا سیٹ یہ بھی ریشنل ہے، یہ بھی ریشنل ہے، یہ بھی، یہ اس کے سارے زیرو بھی ریشنل ہے، اس کے سارے ایلیمنٹس بھی کیا ہوں گے؟ ریشنل ہوں گے۔ بہرحال پھر میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جن کا پورا جذر نہیں آتا، جن کا پورا اسکوائر روٹ نہیں آتا، وہ کیا ہوتے ہیں بھائی؟ ارریشنل ہوتے ہیں۔ مثلا اسکوائر روٹ آف 3 ہے، اسکوائر روٹ آف 2 ہے، وہ کیا بن گیا بھائی؟ ارریشنل بن گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر میں نے آپ کو سمجھایا، یہ پوائنٹس والے آپ کے سامنے ہیں۔ ہاں ایک یہ بات میں نے آپ کو سمجھائی تھی، جو اشاریہ کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، ٹرمینیٹ ہو جاتے ہیں، اینڈ ہو جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں بھائی؟ ریشنل ہوتے ہیں۔ اور جو بھی ٹرمینیٹ نہیں ہوتے پھر ان کی میں نے ابھی آپ کو قسمیں سمجھا دی ہیں۔ بہرحال یہ سارا کنسیپٹ تھا بھائی ریشنل کا اور ارریشنل کا، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور بات، دنیا میں جتنے بھی نمبرز ہیں یا وہ ریشنل ہوں گے یا ارریشنل ہوں گے، ان دونوں میں سے ایک ہوں گے۔ لیکن بھائی اگر آپ دونوں کو اکٹھا کر دیں، اگر آپ دونوں ریشنل سارے کے سارے بھائی ادھر بھی لا کر رکھ دیں، اسی کمرے میں فرض کریں بھی سارے کے سارے آپ ریشنل لے آئے، سارے کے سارے آپ ارریشنل لے آئے، اگر آپ دونوں کو اکٹھا کر دیں، آپ اس کمرے میں بھی کیا ہے؟ ریشنل بھی موجود ہے فرض کریں، ارریشنل بھی موجود ہے اس کمرے کے اندر۔ اب یہ جو کمرہ ہے اسے ہم کہیں گے ریئل نمبرز، یعنی اگر آپ یہ دونوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں بھائی؟ ریئل ہوتے ہیں۔ اب یہ مثلا چاہے وہ اب ریشنل ہے یا ارریشنل ہے، وہ ریئل ہوگا۔ اب یہ بھی ریئل ہے، یہ بھی ریئل ہے، یہ بھی ریئل ہے، یہ بھی ریئل، یہ سارے کے سارے ریئل، یہ بھی ریئل، جتنے میں نے آپ کو سمجھا دیے ہیں اب تک وہ سارے کے سارے ایلیمنٹس بھی کیا ہوں گے؟ وہ ریئل ہوں گے۔ اب اس سے متعلقہ ایک میں کوشچن آپ کو میں جلدی سے سمجھا دیتا ہوں بھائی، یہ ذرا حاشر یہاں سے کلیئر کر دو۔ اچھا بھائی دیکھیں، اب اسی سے نا ریلیونٹ یہ ایکسرسائز ہے 2.1، ایکسرسائز ہے بھی 2.1، اس کا کوشچن نمبر 1 ہے۔ بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ ریشنل اور ارریشنل آپ نے بھائی بتانے ہیں۔ یہ آپ کو اعداد یا نمبرز آپ کو دیے گئے ہیں، آپ نے اس میں سے ریشنل اور ارریشنل آپ نے بھی علیحدہ کرنے ہیں، جدا کرنے ہیں۔ اب دیکھیں بھائی پہلا نمبر کون سا ہوگا؟ ریشنل ہوگا یا ارریشنل ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ارریشنل ہوگا، جس کا یار پورا اسکوائر روٹ نہیں آتا وہ بن جاتا ہے ارریشنل، تو یہ بن جائے گا بھی ارریشنل۔ ادھر میں ٹک کر دیتا ہوں ارریشنل کے نیچے۔ 1/6 کیا ہوگا؟ عاشر بتاؤ۔ ارریشنل، یہ ریشنل ہوگا یار، ریشنل ہوگا۔ 1 کا تعلق بھی زیڈ سے ہے، 6 کا تعلق بھی زیڈ سے ہے، تو یہ کیا بن گیا بھائی؟ ریشنل بن گیا۔ پائی میں نے ابھی آپ کو سمجھایا ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ ارریشنل ہے۔ 15/2 ریشنل ہے، یہ بھی ریشنل ہے، ٹرمینیٹنگ ہے، اور یہ کیا ہے بھائی؟ ارریشنل ہے۔ یہ میں نے آپ کو سمجھا دی ہے۔ اچھا بھائی دیکھیں کوشچن نمبر 5 ہے، درمیان والے میں نے ابھی فی الحال آپ کو نہیں سمجھائے، گراف والے ہیں اور اس قسم کے ہیں، فالز اور ٹرو والے ہیں۔ یہ جو کرنے والے سوال ہے نا، جو پیپر میں آنے والے کوشچن ہے، کوشچن نمبر 5 ہے، نہایت عام سوال ہے، شارٹ میں اکثر ہی آ جاتا ہے۔ اچھا بھائی کوشچن یہ ہے کہ دو نمبرز ہیں 3/4 5/9۔ اچھا بھائی سوال یہ ہے، آپ نے ان دونوں کا درمیانی نمبر معلوم کرنا ہے، ان کے درمیان ریشنل نمبر آپ نے معلوم کرنا ہے ان دونوں کے درمیان، ٹھیک ہے۔ اردو میں آپ ہیڈنگ دے سکتے ہیں درمیانی ناطق عدد، انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں بھائی مڈل ریشنل نمبر۔ مڈل ریشنل نمبر۔ یاد رکھیں میتھ میں یہ کوئی فرق نہیں ہوتا، چاہے آپ انگلش میں پڑھیں یا اردو میں پڑھیں، یہ 99% یہ باتیں سیم ہوتی ہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوتی۔ اچھا اب دیکھیں ان دونوں کے درمیان میں ہم نے بھی کوئی نمبر معلوم کرنا ہے، یعنی ایسا نمبر بتائیں جو ان دونوں کے کیا ہو بھی درمیان میں لائی کرے، ان دونوں کے درمیان میں۔ اس کا ایک آسان سا میں فارمولہ آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ ان دونوں کو ایڈ کریں
ان دونوں کو جمع کریں یا اکٹھا کر دیں، پھر جو آنسر بن جائے اسے 2 سے ڈیوائیڈ کر دیں، تو وہ جو نمبر حاصل ہوگا وہ ان کا درمیانی نمبر ہوگا، وہ ان کے درمیان میں موجود ہوگا۔ یہ آسان سا طریقہ ہے، یعنی اب باہر 1/2 لکھیں اور درمیان میں ان کی ایڈیشن کر دیں، تو جو نمبر حاصل ہوگا وہ ان دونوں کے کیا ہوگا بھی درمیان میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں بھئی 1/2، 9 اور 4 کا LCM کیا بن گیا 36، 4 9 36، 9 ٹائمز آپ کا ٹیبل کیا بھئی 9 × 3، یہ بن گیا بھئی 27 پلس 9 4 36، 4 ضرب 5 کس کے برابر ہوگا بھئی 20 کے برابر ہوگا، تو دیکھیں جی 1/2، تو یہ آ گیا بھائی کتنا 47/36۔ اب یہاں پر کینسلیشن تو بھی ہوتی نہیں ہے، 1 کو 47 سے ملٹیپلائی کر دیں 47 بن گیا، 2 کو 36 سے ملٹیپلائی کر دیں 72 بن گیا، تو یہ ہمارے پاس آگے بھی درمیانی ناطق عدد یا مڈل ریشنل نمبر، یہ ہم نے معلوم کر لیا۔ اچھا بھی یہ ایک کوشچن نمبر 6 ہمارے پاس ہے، اس کا میں پارٹ نمبر 1 اور پارٹ نمبر 3 آپ کو ڈائریکٹ دونوں سمجھا دیتا ہوں، آمنے سامنے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اور جو درمیان والا پارٹ ہے نہایت آسان ہے اور اسی جیسا ہے، وہ آپ نے خود کرنا ہے، میں فرسٹ اور تھرڈ آپ کو بھی سمجھا دیتا ہوں۔ اچھا بھی دیکھیں کوشچن یہ ہے کہ آپ اس کی فریکشنل فارم حاصل کریں، مطلب یہ ہے کہ یہ والا جو نمبر ہے 0.5 اوپر بار ہے، یہ بھئی اصل میں بٹا والی حالت میں کس نمبر کے برابر ہوگا، یہ سوال ہے۔ 1/5 کے برابر ہوگا، 1/10 کے برابر ہوگا، 2/5 وغیرہ وغیرہ، یعنی آپ نے اس کی بٹا والی فارم یا فریکشنل فارم آپ نے حاصل کرنی ہے، اور اس کے لیے آپ نے بھی یہی کام کرنا ہے، اس کے لیے بھی آپ نے فریکشنل فارم حاصل کرنی ہے۔ اچھا پہلا سٹیپ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو گیون نمبر ہے اسے آپ فرض کر لیں x کے برابر، اسے بھی اور اسے بھی۔ اچھا اب دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں بھئی بار سے کیا مراد ہے، اوپر والا جو بار آ گیا، بار بھئی اس کا نام ہوتا ہے بار، تو کیا مراد بن گئی بھی آپ اسے بار بار لکھتے جائیں، یہ تو ویسے بائی چانس یہ میچ کر گیا، اصل میں اس کا بار سے مراد ہوتی یہ نہیں ہے، لیکن اس میں بائی چانس یہی ہے کہ اوپر والا جو بار ہے نا اس سے کیا مراد ہے کہ بار کے نیچے والا جو نمبر ہے اسے آپ بار بار لکھیں، یعنی یہ اس کے نیچے 5 ہے، 5 5 5 5 5، جتنی بار 5 لکھ دے، لیکن آگے آپ نے بھی لگانا ہے سو آن، اس سے مراد ہے کہ اسی ترتیب سے یہ آگے کیا ہے بھی جاری ہیں۔ اس میں کیا ہوگا ادھر دیکھیں بھائی 6 7 کے اوپر بار ہے، 6 7، تو اب ریپیٹڈ نمبر ہمارا کون سا ہوگا بھی 6 7 ہوگا، تو آپ نے بار بار لکھنا ہے جی 6 7 6 7 6 7 6 7 اینڈ سو آن، اپ ٹو انفینٹی کیا ہوں گے بھی جاری ہوں گے۔ اچھا اب آپ دیکھیں، اچھا بھائی اس کے اندر آپ غور کریں، اس میں ایک نمبر ایک ڈیجٹ 5 ہے جو بار بار آ رہا ہے، یعنی اس میں کیا ہے بھئی 1 ڈیجٹ ریپیٹ ہو رہا ہے، اور اس میں کتنے ہیں بھائی، اس میں 2 ڈیجٹس ہیں جو کہ ریپیٹ ہو رہے ہیں، اس میں ایک ریپیٹ ہو رہا ہے یعنی کہ 5، اور اس میں 2 ریپیٹ ہو رہے ہیں یعنی کہ 6 اور 7، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جس میں ایک ریپیٹ ہو رہا ہوگا اس ایکویشن کو آپ نے بھئی دونوں طرف 10 سے ملٹیپلائی کر دینا ہے، اور جس میں بھئی 2 ریپیٹ ہو رہے ہیں اس کو آپ نے دونوں جانب 100 سے ملٹیپلائی کر دینا ہے۔ کیسے بھئی دیکھیں، ادھر 10 سے ملٹیپلائی کریں یہ بن گیا 10x، ادھر بھی 10 سے ملٹیپلائی کریں 10 کراس 0.5 5 5 5 اینڈ سو آن۔ ادھر آپ دیکھیں بھئی میں نے ابھی آپ کو سمجھایا کہ 2 ریپیٹ ہو رہے ہیں، تو ادھر آپ نے کیا کرنا ہے 100 سے ملٹیپلائی کریں، 100x از ایکول ٹو 100 کراس 0.67 67 67 67 67 اینڈ سو آن۔ اچھا بھئی دیکھیں ادھر تو وہی رہے گا جی 10x، ٹھیک ہے۔ ادھر آپ دیکھیں جب آپ اس سارے نمبر کو بے شک آپ کیلکولیٹر سے کر لیں، جب آپ 10 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں نا 10 سے،
اس میں بس اتنا فرق آ جاتا ہے 10 سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد جو جواب آپ کو حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ بس اتنا ہوتا ہے کہ یہ اشاریہ چل کر ادھر آ جاتا ہے، ایک درجے پوائنٹ آگے چلا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ملٹیپلیکیشن کرنے کے بعد 5.55 آگے پھر وہی، ٹھیک ہے۔ اور ادھر آپ دیکھیں بھائی 100x یہ تو وہی رہے گا، ادھر آپ نے 100 سے ملٹیپلائی کی ہے، بائی کیلکولیٹر آپ چیک کر لیں کہ جب آپ 100 سے ملٹیپلائی کریں گے تو بھائی کیا ہوگا، یہ والا جو پوائنٹ ہے 2 درجے آگے چلا جائے گا، چونکہ اس میں 2 زیروز آ گئی ہیں 2 درجے آگے جائے گا، یہ بن جائے گا 67.67676767 اینڈ سو آن، ٹھیک ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں، یہ تو بن گیا بھائی 10x۔ اب جو پوائنٹ کے بعد ہے نا، یہ جو بار بار آ رہا ہے یہ، ٹھیک ہے، تو آپ اشاریہ کے بعد والا جو نمبر ہے پھر آپ اسے لکھ سکتے ہیں 5 کا بار، دوبارہ کلوزنگ کر دیں پوائنٹ کے بعد، اور ادھر دیکھیں بھائی 100x = 67 پوائنٹ۔ اب دیکھیں جی 67 جو ہے وہ بار بار آ رہا ہے، تو اگر آپ اس کی کلوزنگ کریں تو بار کس پر لکھیں گے؟ 67 پر، ٹھیک ہے۔ اچھا اسے آپ ایکویشن نمبر 1 کہہ دیں، اسے ایکویشن نمبر 2 کہہ دیں، اسے بھی 1 کہہ دیں اور اسے 2 کہہ دیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ کریں ایکویشن نمبر 2 میں سے 1 کو مائنس کر دیں، ادھر لکھیں بھائی 2 - 1 implies that، ادھر بھی لکھیں گے 2 - 1 implies that۔ اچھا بھائی ایکویشنز کو ہم مائنس کیسے کرتے ہیں؟ 10x میں سے مائنس ہوگا x، 10x مائنس x، اور 5.5 بار اس میں سے مائنس ہوگا 0.5 بار۔ ادھر دیکھیں جی 100x مائنس ہوگا x، اور اس میں سے مائنس ہوگا 67.67 بار، اس میں سے مائنس ہوگا 0.67 بار، ٹھیک ہے۔ اب جی آخری سٹیپ ہے، غور سے سمجھیں، 10x مائنس 1x، یہ تو بن گیا جی 9x، کوفیشنٹس مائنس۔ ادھر ذرا اگر آپ انہیں اوپر نیچے رکھ کر حل کریں نا، یعنی 5.5 بار 0.5 بار مائنس کریں، یہ بار سے بار کٹ جائے گا، 5 - 0 5، یعنی اس کا آنسر آ گیا 5 کے برابر۔ ادھر دیکھیں 100x مائنس 1x کتنا بن گیا جی 99x۔ ادھر دیکھیں یہ دونوں بار آپس میں کٹ جائیں گے، یعنی یہ اور یہ کٹ جائیں گے، اور 66 - 0 کس کے برابر ہوگا؟ 66 کے برابر ہوگا، ٹھیک ہے۔ بس فائنلی ہے جی x کی ویلیو کیا بن گئی؟ 9 ادھر جا کر ڈیوائیڈ ہوگا 5/9، اور ادھر x کی ویلیو بن گئی 67/90۔ اس انداز سے ہم نے بھی فریکشنل فارم حاصل کرنی ہے۔